चोरी करके बाहर लेके गए, मैं इंशाल्लाह एक एक आदमी को इंसाफ के खाना में खड़ा करूंगा। स्पीकर साहब मुझे देखें, इधर देखें, इधर मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, आमाल की तरफ। ये मोबाइल ले लें इनसे, मोबाइल ले लें, पूरी मोबाइल कर रहे हैं। आपको शर्माना चाहिए। मैं इजलास को सस्पेंड करता हूँ। पहुंच चुके हैं गर्दशी इजलास को सस्पेंड करता हूँ। सालों में। यहाँ पे टिट फॉर टैट होगा। अगर आप हमें बात करने देंगे तो आप भी बात करेंगे, अगर हमें आप बात नहीं करने देंगे आप बात नहीं कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। आपने ये मनाजिर देखे, ये मनाजिर हैं कौमी असम्बली के आज के मनाजिर हैं। ये कोई नए मनाजिर नहीं है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब पहली तकरीर करने आए थे, उनको तकरीर नहीं करने दी गई और उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि शहबाज शरीफ साहब को भी तकरीर नहीं करने दी जाएगी। तो ये 3 साल में पार्लियामेंट में ऐसे मनाजिर हर दूसरे दिन देखने को मिलते हैं। क्या इस मकसद के लिए ये पार्लियामेंट वजूद में आई थी? क्या कानून साजी क्या हुई? इस बात का भी जायज़ा लेना है कि 3 साल में हुआ क्या, कितने ऑर्डिनेंस आए। अगर पार्लियामेंट ने कानून साजी नहीं करनी, यूँ शोर शराबा करना है, तो इस पार्लियामेंट का आखिर मकसद है क्या? इस पर करेंगे बात और प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कराची आज सिंध का बजट पेश हुआ और साथ ही कराची के अंदर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ आज ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुआ, इसके ऊपर भी होगी बात। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जिक्र करेंगे कि IMF से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक ने $1 अरब की जो कर्जा है वो पाकिस्तान का क्यों रोका, इस पर होगी बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब ये मनाजिर हमने जो देखे हैं बड़े अफसोसनाक मनाजिर हैं कि हम इसका जितना भी इसके ऊपर अफसोस का इजहार करें, अब उसके बाद जो गालियां देने वाले हैं, गालियों का जवाब देने वाले हैं, दोनों अपनी अपनी वजाहत पेश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जी हमें बात करने नहीं दी गई थी तो आज आपको भी बात करने नहीं दी जाएगी। क्या इस मकसद के लिए इलेक्शन होते हैं? इस मकसद के लिए पार्लियामेंट के अंदर आया जाता है? अवाम की सहूलत के लिए हमने आज तक क्या किया? इसका जवाब कौन मांगेगा? ये सवाल है जिसका जवाब इनको देना है। ये होगा क्या? ये क्या सिस्टम क्या? देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि आप अपने रवैये का जवाब ढूंढते हो। गाली का कोई जवाब नहीं। इमरान खान थे, शहबाज शरीफ थे, या उनके दोनों के वारिस मोहतरम थे, या उनके बेटे थे, कोई जवाब नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाली देना फिस्क है। गाली देना फिस्क है, फासिक है वो शख्स जो गाली देता है। अल्लाह कहता है, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, मैं फासिक कौम को हिदायत नहीं दिया करता। ये वो लोग हैं जो हिदायत से बिखरे हुए लोग। मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया की हर पार्लियामेंट में छोटा मोटा शोर शर हंगामा, लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, जवाब को नहीं देता खड़े होकर कि मैंने ठीक किया था। मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन को आने की तकलीफ क्या थी कि उन्होंने किया तो हम बैठे जाओ। हाँ। हो गया, लोग थे जी करते जज्बाती हो गए थे नौजवान, तुम आके करते क्यों हो? इसका मतलब है कि तुम्हें किसी ने थपकी दी है कि जाओ जाके इसको डिफेंड करो, या अगर थपकी नहीं भी दी तो तुम समझते हो कि मेरी थपकी, मेरे इस जवाब के ऊपर मुझे थपकी मिल जाएगी कल सुबह, शाबाश मिलेगी, शाबाश मिलेगी। वेरी गुड। ये है असल में रवैया। और ये रवैया आपको पता है कि ये रवैया या तो 3-4 जगहों पे होता है, और उन्हीं जगह या तो होता है किसी चौक चौराहे में, आप ग्वालमंडी के चौक में उठे हैं, बड़े हैं, लड़ाई हुई है, माँ बहन की गालियां हुई हैं, बाद में जाकर दूध जलेबी खाई और ठीक हो गया, बाद में अगले दिन फिर ठीक हो गया। यह होता है खेल के मैदानों में और अखाड़ों में। पाकिस्तान का मामला जो है कि पाकिस्तान में लीडरशिप इस तरह की आ गई हुई, सही, कि जब तक आप, मुझे याद है अच्छी तरह कि वो उसमें दसर नज़र बैटिंग कर रहा था लाहौर में जब मैच हुआ, तो उससे कैच ड्रॉप हो गया। पीछे से एक लाहौरिया आया, धोती पहनी हुई, पन्नी बयान कोई नहीं, उसने जोर से उसको मारा अपना जूता और गालियां देता वो पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर दिया और वी बनाता हुआ जा रहा है। ये रवैया आम आदमी का रवैया होता है। ये ना लीडर का रवैया बन सकता है ना हो सकता है, और अगर लीडर का रवैया बन जाए तो इसका मतलब है कि पूरी कौम एक सवाल के अंदर। यार आप मुझे ये बताएं उस्मान साहब, घर के अंदर आप बैठे हो, आपकी मां बैठी हो, आपकी बहन बैठी हो, आपकी बीवी बैठी हो, आपकी बेटी बैठी हो, आप कितना भी गुस्से में आप मां की गाली निकालते हैं? Never. आप बहन की गाली निकालते हैं?
اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جتنی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، نہ تم نے ان کی ماں کی حیثیت سے عزت کی، نہ تم نے ان کی بہن کی حیثیت سے عزت کی، نہ تم نے بیٹی کی حیثیت سے عزت کی. تمہیں گھر میں تو غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے تمہارا، سب کو ہوتا ہے. وہ بھی گھر ہی ہے جہاں بیٹھے ہیں آپ جس مقصد کے لیے گئے. سر مسئلہ سارا یہ تھا کہ یہ جو ہمارے آفسز ہیں، اگرچہ کہ ٹوٹلی خلاف ہوں، میرا ذاتی نظریہ ہے، دین کے حساب سے خلاف ہوں ایک ایسے ماحول کا جس کے اندر مکس گیدرنگ ہو، لیکن ایک بات اور بھی طے ہے کہ خواتین کی موجودگی کے اندر، خواہ وہ یونیورسٹی ہو، خواہ وہ کالج ہو، خواہ وہ اسکول ہو، گالی نہیں نظر آتی آپ کو. اگرچہ کہ اگر خواتین خود یا تو خواتین خود پہل کرتی ہے گالی دینے کی. نہیں تو آپ نے مناظر نہیں دیکھے، خواتین تو شامل تھی پیچھے ان کو اعلیٰ شعری دینے میں. کسی بھی جگہ میں نے آج تک دیکھا ہے کہ گالی جب تک خاتون پہلے نہ دے، وہ بھی آج کل فیشن بن گیا ہے، جب تک جو خاتون گالی نہ دے وہ سمجھتے ہیں وہ ماڈرن نہیں ہوگی. صحیح. وہ اپنی ماڈرنٹی ثابت کرنے کے لیے، اپنی یہ ثابت کرنے کے لیے اس وقت تک مرد کے منہ سے گالی نہیں نکلتی. اس ماحول کو ایک احترام کا درجہ دیتا رہتا ہے آج تک، اور یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے. دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ دنیا کی بنیادی فزیولوجیکل سائنس ہے جس کے اوپر میں ہمیشہ لڑتا ہوں کہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جذبات کے اندر مناسب سے سی دی ہیں، جو آپ کے فزیکل، مثلا آپ کو صدمہ ہوتا ہے تو آپ صدمے کے دوران آپ کی آنکھ کتنی بھی ظالم آنکھ ہو تو آپ ڈبڈباتی ضرور ہے، اور نہیں ہوتا روتی، آپ قابو کر نہیں سکتے، کہتے اس کے ایموشن جب فزیولوجیکل ہو جاتے. آپ کو اچھا لطیفہ سنایا جائے تو کتنا بھی سڑیل آدمی ہو نا، اس کے منہ پہ مسکراہٹ آ جاتی، روک ہی نہیں سکتا اس کے. تیسرا، غصے کے اندر اس کی تانامیں کھنچ جاتی ہیں، اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، یہ اینگر کا. اور چوتھا، شرم کے اندر اگر وہ کسی جگہ اس کو شرم آئے، فار ایگزامپل ایک آدمی جو ہے وہ ایسی حرکت کرتا پڑا تو اس کے چہرے کے اوپر شرم آئے، یا اس کو کسی نے دیکھ لیا یا کوئی اور تو اس کے چہرے پہ شرم آ جائے، یا اس کے سامنے کوئی ایسے فکرہ کھا گیا اس کو کہتے ہیں شیم وی بلش. جس پارلیمنٹ کے اندر گالی سننے کے بعد آپ کے چہروں کے اوپر شرم نہ آئے اور آپ برابر کھڑے ہو کے آپ کہیں، اس پارلیمنٹ کو اس ٹی وی پہ دکھانا چاہیے. کیا کیمرہ نوٹس دے گا؟ نہیں آپ دیکھیں نا، ساڈے کو کوئی چیز نکل جائے ایڈا بڑا نوٹس. یہ لائیو سرکاری ٹی وی پہ ساری کاروائی دکھائی گئی ہے، گالم گلوچ آن ایئر گئی ہے، یہاں ڈیلیئنگ میکنزم کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل نہیں، کیا چیز ہے لائیو کے اندر ایسا ہو جاتا. 1976 کے 5 تھا، بھٹو کے منہ سے یہ جو یونیورسٹی گراؤنڈ نہیں، اس منہ سے گالی نکل گئی. گالی بھی غصے میں نکلی. اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فلاں یہ کرسیوں پہ بیٹھ کے کرسیاں توڑتے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے. اچھا جینون غصہ تھا اس کا بیوروکریسی کے اوپر. اس نے کہا کاٹ دو جذبات میں ایسے کہہ جاتا ہوں. اچھا ودن سیکنڈ اس نے یہ کہا کاٹ دو، میں نے غلط کر دیا، کاٹ دو یار، میں جذبات میں کہہ جاتا ہوں، لیکن یہ کام بھی نہیں کرتے، میں کروں کیا. یہ اس کا پورا فکرہ تھا کہ یہ فلاں لوگ گالی دے کے یہ. اچھا اس کے باوجود پوری پیپلز پارٹی عثمان صاحب اگلے کئی سالوں تک بھٹو کی گالی کو ڈیفینڈ نہیں کرتی، نہیں کر سکتی. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جس طرح کا ماحول ہم نے بنا دیا ہے، سیاسی جو کشمکش اور جو تناؤ آ گیا ہے، آپ نے 1.5 سال بعد الیکشن میں جانا ہے، تو ہم کیا اپنے کارکن کی طرف ان چیزوں کو ظاہر ہے نیچے تک آتی ہیں چیزیں، گالم گلوچ کا کلچر، عدم برداشت کا کلچر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو گتھم گتھا ہونا ہے. یہ سب منافق اور جھوٹے لوگ ہیں. حامد میر کی فوٹیج جو ہے نا شادی کی اس کے بیٹے کی، وہ ٹی وی پہ چلانی چاہیے. اچھا. جس میں سارے اکٹھے تھے، جس میں فوجی بھی اکٹھے تھے، وہ جن کے خلاف حامد میر نے تقریر کی وہ بھی اکٹھا تھا، جس میں یہ سارے پی ٹی آئی، نون لیگ، او میرا سائیں، او میرا چائیں، او میرا چن، او میرا ویر، او میرا فلانا، سارے اکٹھے تھے اس میں. اور ایک نہیں کئی اور لوگوں کی شادیوں کی فوٹیج چلائے، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے تقریریں. نورا کشتی ہے، پھر یہ نورا کشتی کس لیے ہے؟ یہ ہم لوگوں کے لیے، یہ 22 کروڑ عواموں کو بیوقوف بنانے کے لیے. چھتر مارنے چاہیے ان لوگوں کے منہ پہ اوپر. ادھر کیا تھا تم؟ پھر سب سے بڑی بات، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے تو ان ساروں کے شجرہ نسب جو ہیں، ایک دوسرے کی رشتہ داریاں جو ہیں وہ پبلک کریں. کسی کا داماد کوئی ہے، کسی کا بہنوئی، کسی کا کوئی، سب اکٹھے بیٹھے ہوتے. یعنی آپ خود سوچیں نا کہ جس ملک کے اندر فواد چودھری، سمیع ابراہیم، میں تو
اس کے شادی میں موجود تھا جب سمیع ابراہیم بیچارے کو تھپڑ پڑا ہے. کسی نے کیا کیا, کیا کر لیا؟ کیا اس ملک کے اندر کسی کی کوئی عزت نہیں ہے دنیا کے اندر؟ کہ آپ 4 گن مین لے کے آئیں اور آپ تھپڑ مار دیں؟ اس پہ بھی انہوں نے کہنا ہے کہ 76 تو نہ مرواؤ, کوئی مذمت کرا دو. کیا مطلب؟ 76 پبلک مارتی ہے سر. 76 کا مطلب آپ کو پتا ہے فلاگنگ لا ہے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک سیکشن 294 ایس ایچ او اسلام آباد کیا کر رہا ہے؟ 294 ہوتا ہے سر عام فوش اشارے کرنا اور فوش گفتگو کرنا. 294 پی پی سی پڑھ کے سنا رہا ہوں. ایس ایچ او اسلام آباد صاحب, ایس پی اسلام آباد صاحب, آئی جی اسلام آباد صاحب, علی نواز اوان پہ یا دوسرے کسی اور کے اوپر یہ قانون لاگو ہوتا ہے. آپ کی ایف آئی آر کہاں ہے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے گالیاں دی, اس کے جواب میں ہم نے گالیاں. پھر سپیکر یہ کہے گا نہیں پارلیمنٹ کی عزت بڑی محترم ہے, آپ مجھ سے پوچھے بغیر ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتے. پارلیمنٹ میں کسی کو گالی دے دو, پارلیمنٹ میں کسی کا ریپ کر دو, پارلیمنٹ میں کسی کی عزت, پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے یہ سینٹٹی ہے, یہ گواہی کے طور پہ سپریم کورٹ میں نہیں. یہ کدھر کی جمہوریت ہے بھائی؟ آپ نے پارلیمنٹ میں بکواس کر دیں, جس کی عزت چاہے اچھال دیں, اس کو لائیو دیں. پھر میرا لا پوائنٹ آف لا ہے, پارلیمنٹ کی جو گفتگو ہے یہ پارلیمنٹ کے دیوار کے اندر سیکریٹ ہے, پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر سیکریٹ نہیں ہے. آپ پارلیمنٹ سے باہر آ چکے ہوئے ہو. عوام کی آ گئی نا آپ کی بات. وہ جو مشہور لطیفہ ہے نا کہ ایک آدمی نے کسی کو گالی دی تو اس نے کہا کہ انہیں کی بات, تو آدمی پوچھا تم کہاں کہ میں فلاں شہر کا ہوں. انہوں نے کہا اس شہر کے لوگ تو بہت برے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا تو میں تو مکے میں رہتا ہوں. تو سر مکے سے 20 میل باہر آؤ نا, پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. تو یہ 20 میل باہر آ گئے ہوئے ہیں. when you are on the screen, دیکھیں آپ, یہ اخبار ہے نا, یہ کوئی بھی اخبار میرے ہاتھ میں, یہ اخبار لاہور میں چھپتا ہے, میں اس کو لندن میں پڑھتا ہوں. میں اس کے خلاف لندن میں کیس کر سکتا ہوں کہ میری عزت جو ہے لندن میں مجھے پتا چلا ہے بدنام ہوئی ہے. میر شکیل الرحمان نے یحییٰ بختیار کے خلاف لکھا تھا, یحییٰ بختیار نے لندن کا ٹکٹ کٹوایا, وہاں جا کے بیٹھ کے اس نے جنگ اخبار پڑھا, پڑھ کے اس کو کیا اور 1,20,000 پاؤنڈ جرمانہ وصول کیا. اچھا, وہی کیس میری عدالت میں چلتا تھا, اوپر نیچے یہ وہ ہوتا رہتا. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ اگر پارلیمنٹ کے اندر ہیں تب بھی یہ سپریم کورٹ کی آپ کو فوراً ایس ایچ او صاحب کو مقدمہ 294 میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا, باقی تو ہلر گولی چھوڑ اس پہ تو ہوتا ہے. اب یہ مقدمے سے معاملہ حل ہونے والا ہے. عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ اپالوجی کرنی چاہیے کہ جو ہوا ہے, یہ سب کو کرنی چاہیے, یہ پارلیمنٹ کے جتنے, اور اگر یہ اپالوجی نہیں کرتے تو ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے. نہیں, پہلے غلطی تو مانے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے, یہ بیٹھ کے کوئی نیا مساق احترام کریں, مساق احترام پارلیمنٹ ہی کر لیں مل کے, کہ چلو پارلیمنٹ کو چلانا ہے, قانون سازی کرنی ہے. وہ ڈرائیور اچھا ہوتا ہے کہ جو ٹول بکس کے اوپر پاؤں نہیں رکھنے دیتا کہ میرا رزق سے چلتا ہے. یہ پارلیمنٹ جہاں سے ان کا رزق اور عزت ملتی ہے اسی میں بیٹھ کے گالی دیتے ہیں. کیا کریں پھر آپ, ماحول کیسے بہتر کریں؟ کچھ نہیں ہو سکتا. ایک فکرہ کوئی کیا مطلب, کوئی اس کو پہل کون کرے گا, کوئی بیٹھ کے کوئی معاملہ طے کون کرائے گا؟ ندیم ہاشمی کے 2-3 شعر سناتے ہیں. کوئی کہتا ہے کھیتوں پہ آگ بن کے صحاب آئے تو ہے کم, دوزخ کا اس زمین پہ عذاب آئے تو ہے کم. ہر روز لوگ بن کے کبوتر حیات پائیں, ہر روز ان کے سر پہ عقاب آئے تو ہے کم. اور اتنی غلاظتیں ہیں کہ دھونے کو ذہن سیل خلا بھی صورت آب آئے تو ہے کم. اتنا گند ہے تمہاری اتنی غلاظت ہے بری ہوئی یار کہ تمہیں سوچ نہیں آتی کہ پارلیمنٹ 30% عورتیں بیٹھی تم گالی دے جا رہے ہو. چلیں جی, اللہ ہدایت دے سکتا ہے, اب سوچنے کی اور کیا بات ہے. چلیں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کراچی سندھ بجٹ اور کراچی میں تجاوزات کے خلاف جو آپریشن جاری ہے سپریم کورٹ کی ہدایت پر, اس